السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ وہ ہے جو ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم نہیں، یلد وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم اور نہ ہی یکن وہ ہے، لہو ان میں سے، کفواً کوئی ہمسر، احدن کوئی۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ اور نہ ہی وہ ہے، کفواً لہو اس کے لیے، کفواً کوئی ہمسر، احدن کوئی بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورہ اخلاص کے معنی ہے خالص، پرخلوص، یعنی ایسی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ نہ کوئی اس کا ثانی، نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عظمتوں میں کوئی شریک، نہ اس کی رفتوں میں کوئی شریک۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک وہ معبود برحق اکیلا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ، اور نہ ہی کوئی اللہ کے سوا معبود ہو سکتا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ، کہ بے شک وہ اللہ ہی واحد ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی یہ چھوٹی چھوٹی آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ باواز بلند یہ بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ معبود الہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن سورج کو دیکھا کہ خوب چمک رہا ہے، اس کی روشنی، اس کی تپش سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس نے اتنا بڑا سورج دیکھ کر اس کو خدا مان لیا۔ رات ہوئی تو سورج غروب ہو گیا اور چاند طلوع ہو گیا، تو چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہ اس نے رات کو روشن کر دیا ہے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ لیکن کہاں باپ کے بتوں کی پوجا سے متنفر تھے، کہاں سورج اور چاند کو دیکھ کر اس کے پجاری بن گئے۔ لیکن جب ان دونوں کا زوال دیکھا کہ ان دونوں پر ہی زوال ہے، تو سوچا نہیں یہ چیزیں ہیں
جو اس بنانے والے کی بنائی ہوئی ہیں، اس کا بنانے والا کوئی اور ہے، تو یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ الہی ہے، وہ معبود برحق ہے، اس خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، کہ یعنی تمام رازوں کا ایک ہی راز کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اپنے اس علاقے کی طرف دیکھیں جہاں پاکستان اور بھارت کبھی ایک ہوتا تھا، جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جہاں اسلام کی جب شاخیں پھیلی تو دیکھ لیا لوگوں نے کہ ایک معبود برحق کو ماننے والوں نے ایک پورا ملک حاصل کر لیا، اور وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے آج اپنا وہاں سر پھوڑ رہے ہیں، اور آج کرونا جیسے جراثیم اور وائرس کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جس نے یہ پورا نظام سنبھال رکھا ہے، جو اللہ ہے سورج کا، جو اللہ ہے چاند کا، جو اللہ ہے آسمان کا، جو اللہ ہے زمین کا، جو اللہ ہے ہر چیز کا، جو اللہ ہے تمام مخلوقات کا، اس کو ماننے پر تمام لوگ مجبور ہیں۔ اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی کہ جس نے یہ پوری کائنات سنبھال رکھی ہے، جس نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں اور 7 راتوں کے اندر مکمل کیا، اور سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک بنایا، اور آسمان پر واشگاف الفاظ میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کفار کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے نبی کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو میرے نبی کی شان میں میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے نام سے پہلے، میرے نبی کے نام سے پہلے لا الہ الا اللہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ اپنی زبانوں کو پاک کر لو اور پھر میرے نبی کا نام لو۔ واہ سبحان اللہ، کہ اللہ کا نام لینے سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، اور پاک زبان سے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کی 4 آیات ہیں، اور اس کے اندر خلوص اور اللہ تعالیٰ کی توحید، خاص الخاص اس کی توحید جس میں صفات اور اس کی ذات میں کسی قسم کے شریک سے گریز کرنے کے بارے میں کہا گیا، بلکہ ٹوٹلی منع کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کل فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا کہ جا کے لوگوں کو بتا دو، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کوہ صفا پر ان سب کو بلا لیا۔ کوہ صفا پر اس وقت 90 لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے واحد ہونے کے لیے پہلے ایک مثال پیش کی، کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کیسا پایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کو ماننے کو تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، چنانچہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو انہیں اپنی اجارہ داریاں، اپنی سرداریاں ختم ہوتی نظر آئیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو جھٹلا دیا اور واپس چلے گئے۔ صرف اس وقت وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صرف 10 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، جن کی ٹانگیں بھی اس وقت دبلی پتلی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بے شک آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق اس کی طرف سے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ سے ذکر کیا، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ کسی نے پس و پیش نہیں کیا، کسی نے چون و چرا نہیں کیا کہ کیوں، کہاں سے آ گیا تمہارا خدا، ہم تو یہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ ذات ہی اتنی مضبوط تھی کہ جس نے یہ پیغام پہنچایا۔ چنانچہ سب نے آمین کہا۔
حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، یہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آنے والا ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی اور ہو نہ ہو، یہ شخص جس سے مجھے اتنی محبت ہے، جس کے ساتھ میں دن رات رہتا ہوں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول بنیں گے۔ تو اس قدر بڑی ذمہ داری میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ اور قرآن مجید کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں نے اسے دریاؤں پر پیش کیا تو دریاؤں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری صرف 23 سال کے عرصے میں مکمل کر کے دکھا دی، اور پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو یہ بات طے پا گئی کہ مسلمان جب اپنے اعتقاد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو انہوں نے ایمان لانا ہے، کس پر لانا ہے؟ اپنے اللہ پر، اور اللہ کے ایک ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ اے بندے، اگر میرے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا، کوئی اس کو نہ چلا سکتا، لیکن یہ میری ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور پھر قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایون کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مار دے گا، موت کو بھی موت دے دے گا، تو اس دن پکارے گا کہ ہے کوئی میرے علاوہ خدا، ہے کوئی میرے علاوہ الہ، ہے کوئی میرے علاوہ متکبر، ہے کوئی میرے علاوہ چیزوں کو سنبھالنے والا، حی اور قیوم ہے کوئی؟ تو اس وقت کوئی جواب نہ دے پائے گا، کیونکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، کسی چیز کا کام کرنا اسے تھکاتا نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کے اظہار کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنایا، اور محبوب کی ذات بنا کر تمام دنیا کو اس کا وسیلہ بنا دیا، کہا کہ یہ ذات ہے جو تمہارے بارے میں شفاعت کر سکتی ہے۔ پیغمبروں کے پورے سلسلے میں دیکھ لیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے شفاعت کا حق صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح معبود برحق ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اللہ کی ذات میں اختلاف کر رہا ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، یہ مختصر صورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اسے 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے اس صورت کو نماز کا حصہ بنا لیا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ اس صورت کو بھی ملانا شروع کر دیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز میں یہ صورت بھی دہراتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا اس صورت کو دہرانا تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اتنی پیاری صورت اور اتنی مکمل اور جامع کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تمام باتوں کو کھول کر بیان کر دیا۔ کیونکہ بات کیا تھی کہ صحابہ کرام جو تھے یا اس سے پہلے کفار تھے، کفار یہی بات کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کا اپنے اللہ کا نسب تو بتاؤ، وہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کے رب ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کے الہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے وہ گالیاں دیتے، وہ طعنے دیتے۔ تو کبھی کہتے بتاؤ تو کیا تمہارا اللہ سونے کا بنا ہوا ہے، کیا تمہارا اللہ چاندی کا بنا ہوا ہے، کیا تمہارا اللہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی زبانی ہم تک پہنچی ہو، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہرائیں گے لیکن حکم اس میں اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اس طرح کہہ کر مجھے گالی دیتے ہیں، میں تو وہ ہوں جس نے نہ کسی سے خود پیدا ہوا ہے، نہ ہی کسی اور کو پیدا کیا ہے، یعنی نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے،
تو کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی؟ یہاں اگلی آیت آپ کو بتا رہی ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، ہم لوگ ضرورت مند ہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے تمام ضرورتوں سے، تمام حاجات سے، تمام خواہشوں سے، تمام نفسانی اور ذہنی اور جسمانی خواہشات سے پاک ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، نہ اس کے بیٹے، نہ اس کی بیٹیاں، اور نہ ہی اس کا باپ، اور نہ ہی اس کی ماں، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک قدرت ہے، اور اس قدرت نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ہاں میرے ہاتھ ہیں، میں جب لوگ میں خدمت کرتے ہیں کسی کی تو میں ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں، جب لوگ کسی نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ کسی نیکی کا سوچتے ہیں میں ان کا دل بن جاتا ہوں۔ یعنی کہ ہر چیز وہ اس لیے یہ تمام مثالیں بیان کرتا ہے ہاتھ، پاؤں اور دل اور آنکھوں کی، اس لیے کہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنے اور سننے اور کرنے کے لیے یہی چیزیں استعمال کی ہیں، اس لیے ہم اللہ کے لیے، اللہ بھی ہمارے لیے یہی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندے تو حاجت مند ہے، تجھے ضرورت تھی ایک ماں باپ کی، وہ میں نے تجھے دیے، تجھے ضرورت تھی بیوی بچے کی، وہ میں نے تجھے دیے، تجھے ضرورت تھی مال و دولت کی، وہ میں نے تجھے دیے، لیکن مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، میں اللہ الصمد ہوں، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں ان تمام ضرورتوں سے۔ تو کیسے یہ یہود و نصارہ میرے لیے بیٹے بنا دیتے ہیں؟ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عیسیٰ بتاؤ تو کیا تم میرے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے قرآن مجید میں جواب دیتے ہیں انی اعوذ بک، اے میرے رب میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرا بیٹا نہیں، میں تیرا بندہ ہوں۔ انہوں نے تو اس وقت اپنی ماں کی برات بیان کر دی، اس وقت اللہ کی ذات کو بتا دیا جب تمام لوگوں کے سامنے شیر خارگی میں جب بچہ بول نہیں سکتا، اس وقت بول کر بتا دیا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ پر القا کیا گیا ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اور میری ماں بد چلن نہیں، برے کردار کی مالک نہیں، بلکہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس چیز سے عیسائیوں نے یہ چیز گردان لی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا حضرت مریم کے پیٹ پر القا کر کے حضرت جبرائیل کے ذریعے، تو کیا یہ اللہ کا بیٹا بن گیا؟ انہوں نے اس کے اندر، اللہ نے اس کی طرف روح پھونکی اور وہ ان کا روح بن گئے اور وہ آ گئے، اور چونکہ ان کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو یہ بات بتانا کہ اگر میں کسی کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، جس کی مثال ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، پھر ہمارے پاس مثال آ گئی کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جس کی مثال ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ گئی۔ تو یہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا اور بغیر باپ کے پیدا کرنا، اصول میں تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نسل چلانے کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا، لیکن جس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بنا کر، اس کی مٹی کو کھڑکتی ہوئی بنا کر، کھنکتی ہوئی بنا کر، پھر اسے پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس سسٹم کو یہ نہیں کیا کہ ہر بار میں ہی اس کو بیٹھ کے بناؤں گا، پھر کن فیکون کا اصول اختیار کیا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اور حضرت اماں حوا کا آنا، پھر ان کی نسل کو جدید کیا۔ پھر ٹیکنالوجی جیسے اب ہم دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک ٹیکنالوجی وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے، ایک سے ایک ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اللہ نے بھی اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیا، اور وہی لوگ جو پہلے پتلا بنا، پھر وہ دن رات ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی، اور پھر ان کے آپس میں شادیاں کرا کے سسٹم کو اب تک تمام لوگوں کے جسموں کے اندر رکھ دیا، اور یہ سسٹم اس کا اس قدر خوبصورت ہے کہ کوئی اس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ جیسی آنکھ نہیں بنا سکتا، کوئی اللہ کے جیسا بنایا ہوا جسم اور سسٹم نہیں بنا سکتا، کوئی اس طرح کی کائنات کی کسی چیز کو نہیں بنا سکتا۔ لاکھ دعوے کر لیں، یہ سائنس آج 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، بلکہ اربوں سال بعد یہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ ایک دھماکے سے بنا تھا اور یہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اسے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس مخلوق کو پیدا کیا، تاکہ یہ مخلوق جان لے، کیونکہ جب پہلا آدم بنایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا انی جعلناکم خلیفتم فی الارض، کہ بے شک میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے کہا
کہ اللہ تو وہ خلیفہ بنائے گا جو کہ خون ریزی کرے گا، جو کہ فساد میں جائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس حضرت انسان کی غلطی بھی میرے اللہ کو پسند ہے کہ جب یہ غلطی کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اپنے اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو اس وقت کہتا ہے دیکھ لیا میرے اس بندے نے غلطی کی، لیکن آج یہ رو رو کے گڑ گڑا کے مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ یہ ہیں میرے بندے جو جب گریں گے تب میں ان کو اٹھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارا آخر تک انتظار کرتا ہے کہ کب میرے بندے پلٹ کے میری طرف آئیں اور میں انہیں اپنا بندہ بنا دوں، میں انہیں دنیا کی جھنجھٹوں سے، دنیا کی لالچوں سے اور غرضوں سے نکال باہر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ آگے وہ کیا فرماتا ہے؟ لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ اور نہ وہ کسی کا بیٹا، ہر صورت میں پاک ہے ان تمام حاجات سے۔ ورنہ اگر وہ کسی کا بیٹا ہوتا تو بہت سارے رشتوں کے ساتھ بن جاتا، اور اگر وہ کسی کا باپ ہوتا تو پھر یہی کچھ کرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں، اس نے ہمیں ان تمام چیزوں کو دے کر احساس دلا دیا کہ وہ میں ہوں جس نے تمہیں اتنی پرسکون زندگی بسر کی، تمہاری شہوت تک کا انتظام میں نے اس دنیا میں کر دیا۔ اگر میں تمہیں ایسا ہی چھوڑ دیتا تو پھر تم دیکھتے کہ تم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے۔ یہ اللہ ہے جس نے ہماری زندگی کو پاک کرنے کے لیے ہمیں میاں بیوی اور بیٹے بیٹی اور اس رشتوں میں باندھ دیا، ورنہ یہ انسان جانوروں سے بھی ابتر ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں یکن وہ ہے لہو اس کے لیے، کفواً کوئی ہمسر، احدن کوئی بھی، یعنی کہ اللہ کی ذات وہ ذات برحق ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری صفات، پہلی وہ فرماتا ہے کہ جو سب سے اتھینٹک ہے کہ وہ واحد ہے، اس سے اگلی اس سے بھی بہترین کیا فرماتا ہے؟ اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے، اس سے بھی اگلی کہ وہ کسی حاجت کا محتاج نہیں، اسے لوگوں سے کچھ چاہیے نہیں کسی غرض کی، بلکہ لوگ اس سے اپنی غرضیں پوری کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، وہ سب کو زندگی دینے والا ہے، وہ سب کو مارنے والا ہے، وہ ہر ایک کو پالنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ محافظ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ متکبر ہے، وہ ہر طرح کا احسان فرمانے والا ہے۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی میری ذات میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ میرا ہم اثر، میرا ہم جولی، میرا ساتھی، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں کہ جو اس کی ذات اور صفات میں کہیں پہ شریک ہو سکتا ہو۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی کہ اس کی ذات جیسی کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کفار کے منہوں اور ان کی زبانوں سے نکلی ان باتوں کا کھلا جواب تھا کہ میرا اللہ واحد ہے، وہ تمہاری طرح محتاج نہیں کہ وہ لکڑی سے بنایا جائے یا وہ سونے سے بنایا جائے، وہ یا چاندی سے بنایا جائے۔ یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم نے چھوٹے چھوٹے بت لکڑی کے، سونے کے، مٹی کے اور چاندی کے بنا کر یہ پیش کرنا چاہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں۔ تم لوگ تو حقیقت میں اپنی اجارہ داری ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تم ان چھوٹی سی بے جان چیزوں پر اعتماد کر کے بیٹھے ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ جواب دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ جواب دیا تھا کہ میرا اللہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اپنے اللہ پر ایمان اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو مضبوط کیجئے۔ انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، اور کثرت سے اس کا پڑھنا صبح و شام، دن رات، یقیناً یہ معوذات میں سے ہے، یعنی چاروں کل ان کو ہم جب بھی اپنے اوپر اس کو دم کریں پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے گا، اور ہم پر جو دوسرے لوگوں کے جادو ٹونے ہیں وہ بھی اثر نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ مزید ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرآن مجید کی صورتوں کے تحت مزید آگے پڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ اتھینٹک
صورت ہے جس نے کفار کا منہ بند کرا دیا کہ میرا اللہ کسی اور کی طرح کا محتاج نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ سے حقیقی معنوں سے محبت کر سکیں اور اس کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔